السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس نے کلاشن کوف پر اپنی گرفت مضبوط کی، پھر چہرے پر بندے ڈھاٹے کو مزید کسا۔ اس کے ساتھ بیٹھے دیگر 3 ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ سب پوری طرح تیار تھے۔ ان کی ہائی روف گلی کی نکڑ پر نسبتاً ایک اندھیرے حصے میں کھڑی تھی۔ ہائی روف کا رنگ بھی سیاہ تھا اور شیشے بھی کالے تھے۔ اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو باہر سے دیکھنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن وہ سب اندر سے باہر کے مناظر بخوبی دیکھ رہے تھے۔ ان کی عقابی نگاہیں سامنے والے مکان پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ مکان 2 منزلہ تھا۔ اس کے باہر ایک سفید رنگ کی فوکسی کھڑی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک خوبرو نوجوان باہر نکلا اور اس فوکسی پر بیٹھ کر کہیں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ فوکسی گلی کی نکڑ پر مڑ کر نظروں سے اوجھل ہوئی، ہائی روف اپنی جگہ سے رینگنے لگی۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے وہ اسی مکان کے سامنے جا رکی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک شخص چادر اوڑھے نیچے اترا اور سیدھا جا کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی انگلی کال بیل کے سوئچ پر تھی، مگر آنکھیں آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اندر کہیں دور گھنٹی بجی تھی اور پھر ذرا سی دیر بعد دروازے کے پیچھے آہٹ سنائی دی تھی۔ دروازہ ایک نو عمر سی لڑکی نے کھولا تھا۔ اپنے سامنے ڈھاٹا باندھے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک اٹھی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے موقع نہیں ملا۔ اس کے منہ پر اسی شخص نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لڑکی کے پہلو سے کلاشن کوف کی نال لگا کر اس نے غرا کر کہا، اگر آواز نکالی تو گولی مار دوں گا۔ لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ اس شخص نے گردن موڑ کر اشارہ کیا اور ہائی روف سے اتر کر 2 بندے اور آ گئے۔ وہ تینوں لڑکی کو نشانے پر لیے آگے بڑھنے لگے۔ 2 مختلف کمروں سے 2 عورتوں کو انہوں نے باہر نکالا۔ پھر ان تینوں کو ڈرائنگ روم میں لا کر ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ اے بڑھیا، نکال چابی۔ ان میں سے ایک نے سب سے بڑی عمر کی عورت کے سر پر کلاشن کوف کی نال رکھ کر کہا، وہ رہی چابی۔ بڑی بی بی نے دروازے کے باہر لٹکتے کی بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہی شخص کی بورڈ کی طرف بڑھا تو بڑی بی بی نے باروب لہجے میں کہا، ٹھہرو۔ وہ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ باقی دونوں نقاب پوشوں نے بھی حیرت سے بڑی بی بی کو دیکھا تھا۔ بیٹے، جانتے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ کسی کا بھی ہو، ہمیں کیا؟ ہمیں تو رقم سے مطلب ہے، نقاب پوش نے جواب دیا۔ سامنے لگی تصویروں کو دیکھ رہے ہو؟ بڑی بی بی نے دیوار پر ٹنگے فریم کی طرف اشارہ کیا۔ ان تینوں کی نظریں ادھر ہی اٹھ گئی۔ کسی فوجی کی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، وہ اسکواڈرن لیڈر نجیب احمد خان ہے اور وہ نذیر لطیف ہے۔ بڑی بی بی نے کہا، تو کیا ہوا؟ 13 31 33 ہم ڈاکو ہیں، ڈاکہ ڈالیں گے اور اپنی راہ لیں گے۔ ڈاکو 13 31 33 ڈاکہ ڈالنے سے پہلے مکین کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ لگتا ہے تم نے اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی ہیں۔ میں بتائے دیتی ہوں، پہلے اس تصویر والے شخص کے بارے میں سن لو۔ بڑی بی بی نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، پھر آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر بولی، رات 1 بجے کا وقت تھا۔ ہمارے 2 B-57 بمبار طیارے دشمن کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا ہوا باز نجیب احمد خان اور دوسرے کا ونگ کمانڈر نذیر لطیف تھا۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک نیوی گیٹر بھی تھا۔ نجیب احمد خان کا نیوی گیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ وسیم اور نذیر لطیف کا اورنگزیب تھا۔ وہ کم بلندی پر پرواز کر رہے تھے۔ ان کا رخ امبالہ چھاؤنی کی طرف تھا۔ یہ کوئی معمولی چھاؤنی نہیں تھی، اس کی بنیاد انگریزوں نے رکھی تھی۔
وہاں کا ہوائی اڈا بھارت کے مضبوط ترین اڈوں میں سے ایک تھا۔ اسے اس وجہ سے بھی اہمیت دی جاتی تھی کہ یہاں بھارت کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم نصب تھا، جو ایسا جدید نظام تھا کہ پرندہ بھی ان کی نظروں سے آئے بغیر نہ رہتا تھا۔ اور رینج، ہمارے ہوائی اڈے سے جہاز اوپر اٹھتے ہی انہیں خبر ہو جاتی تھی۔ پھر وہاں میزائلوں کا بھی بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ یہ اڈا ہمارے شاہینوں کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا۔ اس کی تباہی آدھی جنگ کی فتح تھی۔ یہ دونوں بھائی اسی مشن پر نکلے تھے۔ بھارت کی فضا میں جنگ کی وہ باس رچی ہوئی تھی۔ ہوا باز اور نیویگیٹر آپس میں باتیں نہیں کر رہے تھے۔ وائرلیس سیٹ بھی بند پڑے تھے۔ صرف انجن کی گونج کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ لوٹ کر آئیں گے۔ وہ زندگی کی بازی لگا کر موت کے منہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ جس مشن اور جس جگہ پر جا رہے ہیں، وہاں دشمن نے ان کو فضا کے اندر ہی فنا کر دینے کا انتظام کر رکھا ہے۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ امبالہ کے قریب آ گئے ہیں تو انہوں نے پرواز اور بھی نیچی کر لی۔ دھند کی وجہ سے انہیں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ بامشکل 200 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے۔ تاریکی کی وجہ سے اس قدر کم بلندی سے بھی زمین پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسکواڈرن لیڈر نجیب احمد خان پر ہیجانی کی کیفیت طاری تھی۔ اس کی رگ رگ بیدار ہو گئی تھی کہ اتنے میں اس کے نیویگیٹر کے وائرلیس پر آواز سنائی دی، ہم ٹارگٹ کے نزدیک پہنچنے والے ہیں۔ نجیب احمد خان پوری طرح چوکس ہو گیا۔ اس نے بمباری کے تمام سوئچ، بٹن اور دیگر آلات کا جائزہ لیا اور بمبوں کو گرانے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ اسے امبالہ کے ہوائی اڈے کی اہمیت کا علم تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اب اسے ایک ہلکی سی جنبش سے بٹن کو دبانا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گی۔ مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن فضائیہ کا کوئی توپچی بھی ایسی ہی جنبش سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ زمین پر کوئی ایسا ہی لمحہ اسے اور اس کے طیارے کو فضا میں بکھیر کر رکھ دے گا۔ لیکن وہ وقت ڈرنے کا نہیں تھا۔ وہ لمحات اسے اپنی ہر شے، حتیٰ کہ جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھے۔ اس وقت پاکستان کی آن اور آبرو کا مسئلہ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کے ارد گرد دشمن کی تیار شکن توپوں کے گولے نظر آنے لگے اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ واقعی دشمن امبالہ کی حفاظت کے لیے چوکنا تھا۔ ایک گولے نے اس کے طیارے کے پروں میں روزن بنا دیا۔ طیارہ لرزنے لگا تھا۔ دشمن کی طیارہ شکن توپوں کے 2 گولے طیارے کے قریب سے گزر گئے، مگر نجیب احمد خان کے ارادوں میں لغزش نہ آئی۔ اس کے اندر جوش اور بہادری کا سمندر امڑ آیا۔ اس کے لبوں پر اللہ اکبر کا ورد جاری ہو گیا۔ وہ جودھا پور، جام نگر، ہلواڑہ اور آدم پور کے ہوائی اڈوں پر کامیاب بمباری کر چکا تھا، لیکن یہاں توپیں کچھ زیادہ ہی چوکس تھی۔ طیارہ شکن توپیں اس کے طیارے کو نوالا بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ فضا گولیوں اور توپوں کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ نجیب احمد خان تو یہاں بم گرانے آیا تھا، لیکن امبالہ کی زمین اور آسمان اس کے لیے جال بنتا جا رہا تھا۔ اس نے اس پرواز کو اپنی زندگی کی آخری پرواز سمجھ کر حقیقت تسلیم کر لیا۔ وہ اب بھی ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب ٹارگٹ قریب آیا تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر دوسرے ہی لمحے اسے دشمن کے طیارے ہینگروں میں کھڑے نظر آ گئے۔ وہاں بھی دشمن نے توپوں کے منہ کھول رکھے تھے۔ آگے بڑھنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، لیکن یہی تو اس کی زندگی کا مشن تھا۔ زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام اور انگوٹھا بمباری کے بٹن پر
1331-33 وہ خطرناک ترین علاقے میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے بٹن دبا دیا۔ اس نے 1000 پاؤنڈ کے 4 بم گرائے اور پھر دشمن کے اس جہنم سے بخیر و خوبی نکل آیا، لیکن نہ جانے کتنی گولیاں طیارے کے ڈھانچے میں سوراخ کر گئی۔ اس کے باوجود طیارہ بیکار نہ ہوا اور وہ طیارے سمیت باہر نکل آیا، مگر ابھی اس کے طیارے میں اور بم باقی تھے، اس لیے وہ پھر مڑا اور اس جہنم کا رخ کر لیا جہاں سے وہ صحیح سلامت نکل آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پھینکے ہوئے بمبوں نے امبالہ کے ہوائی اڈے پر تباہی مچا دی ہے۔ ہر طرف آگ لگی تھی۔ آگ کی روشنی میں اسے دشمن کے وہ طیارے نظر آئے جو ابھی اڈے پر کھڑے تھے۔ اس نے زندگی اور موت کی پرواہ نہ کی اور طیارے کی رفتار بڑھا دی اور دشمن کی فائرنگ کو چیرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں انڈین ایئر فورس کے بمبار لڑاکا طیارے کھڑے تھے۔ اس کے ان بمبوں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اس کے بم صحیح نشانے پر گرے تھے۔ اب تو کئی جگہوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس نے طیارے کا پیٹرول میٹر دیکھا تو وہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے واپس بھی آنا تھا، لیکن ابھی اس کے طیارے میں 2 بم باقی تھے، اس لیے وہ تیسرے حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ پھر اس مقام کی طرف بڑھا جہاں اس نے انڈین ایئر فورس کے چند اور طیارے کھڑے دیکھے تھے۔ دشمن کی طیارہ شکن توپوں کا فائر بھی ہولناک تھا، لیکن اس نے اطمینان سے بم گرائے اور جب اس کا رخ ارض پاک کی طرف ہوا، امبالہ کا ہوائی اڈا راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ جگہ جگہ سے شعلے اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ ونگ کمانڈر نذیر لطیف نے بھی دشمن کے اس فائر کی آتشیں جال میں جھکی پرواز سے بم گرا دیا تھا۔ اس کی بے خوفی کا بھی وہی عالم تھا جو نجیب احمد خان کا تھا۔ دشمن نے اسے بھی مار گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھی بے خوف اور خطر اس آتش نمرود میں کود گیا تھا۔ ان دونوں نے انڈین ایئر فورس کا سب سے بڑا ہوائی اڈا برباد کر ڈالا تھا۔ امبالہ کے دفاع سے متعلق جو بھی سنسنی خیز کہانیاں منسوب تھی ان کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ دونوں نے اتنی بہادری اور جرأت دکھائی تھی کہ دشمن بھی حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ امبالہ کے ہوائی اڈے کی گنیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اس بہادری پر میرے بیٹے کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا تھا۔ بیٹے، انہیں حکومت نے ستارہ جرأت کیوں دیا تھا؟ بڑی بی بی نے نجیب احمد اور نذیر لطیف کی کہانی روک کر پوچھا۔ وہ سب جو ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، لیکن بڑی بی بی کی باروب شخصیت اور بولنے کے انداز سے مسحور ہو کر بت بن گئے تھے۔ چونک کر بولے، جی، انہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑا دی تھی۔ دشمن کے اہم ہوائی اڈوں کو تباہ کر دیا تھا، اس لیے انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ بیٹے، میں بھی ایک سکول کی ہیڈ مسٹریس ہوں۔ میں وطن کے جیالوں کو تیار کرتی ہوں۔ میرے 2 بیٹے تھے، لیکن میں اپنے ہر شاگرد کو اپنا بچہ سمجھتی ہوں۔ تو کیا مجھے کوئی ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے؟ میں نے تو زندگی بھر دوسروں کے بچوں کی زندگیاں سنواری ہیں۔ نہ جانے کتنے بچے مجھ سے پڑھ کر ملک کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بڑی بی بی نے رک کر ڈاکوں کی طرف دیکھا۔ 1333 وہ سب خاموش کھڑے تھے۔ بڑی بی بی نے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا۔ لیکن تم مجھے کیسا انعام دینے آئے ہو؟ ایک استاذ کا گھر لوٹو گے؟ اس کا گھر جس نے زندگی بھر دوسروں کی زندگی سنواری ہے، اس کا گھر لوٹو گے؟ بڑی بی بی کے الفاظ تھے یہ نشتر۔ 1333 ان تینوں ڈاکوؤں کو اپنا جگر چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ ان میں جو سب سے آگے تھا، اس نے آگے بڑھ کر بڑی بی بی کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اماں، آپ واقعتاً استانی ہیں۔ 1333 ہم دولت پانے کا آسان راستہ سمجھ کر بھٹک گئے تھے، مگر آپ نے آج ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔
باقی دونوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ بڑی بی بی نے قدر بلند آواز میں کہا، بیٹے، زندگی کی جنگ سے منہ موڑنا بزدلی ہے۔ بڑے لوگوں کی داستان حیات پڑھتے رہا کرو، کامیابی کے راستے خود بخود ملتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھی داستان نجیب احمد خان اور لطیف احمد خان کی والدہ کی، جن کے گھر ڈاکو ڈاکہ ڈالنے آئے تھے اور انہوں نے ڈاکوؤں کو ایسی نصیحت کی کہ وہ اس کام سے توبہ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور دوسروں کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ زندگی چھوٹی سی زندگی ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لے اور ایسے کاموں سے بچ جائے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اگر آج ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ اس لیے جتنا ہو سکے آپ اچھے اعمال کریں اور دوسروں کو بھی اچھے اعمال پر لانے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔